حي على الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں 27ویں پارے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ علی العبادہ ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے بندوں پر کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات میں نبی علیہ السلام نے وہ طریقہ کار بتا دیے ہیں جو ہم امت پر فرض ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا اور عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، یہ ہے توحید۔ اور دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اہمیت الصلاۃ، یعنی نماز کی اہمیت۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، حالت جنگ ہو، حالت امن ہو، صحت یاب ہو یا مریض کی حالت میں ہو، اللہ رب العالمین نے نماز کو اس امت پر فرض کر دیا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں کی پہچان ہے، جو روز مرہ کی عبادات میں اللہ رب العالمین نے یہ عبادت کو فرض کر دیا ہے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ ہے نماز۔ نبی علیہ السلام نے نماز کی اتنی تاکید فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب گھر میں بیٹھے ہوتے، گھر میں محفل لگتی، ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے اور اچھے موڈ میں ہوتے، اچھے انداز اور اخلاق اور کردار میں ہوتے، اچھی گفتگو چل رہی ہوتی، تو جیسے ہی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا نبی علیہ السلام کے کان میں گونجتی تو نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے جیسے وہ کسی کو جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے جتنا ہمارے سر بدن کا حصہ ہے، اگر اس سر کو بدن سے الگ کر دیا جائے تو بندہ باقی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اپنے آپ کو حقیقی اور سچا مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ ہے نماز۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کی وہ عبادات ہے جس سے ایک مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، جس سے مسلمان کو تقویت ملتی ہے، جس سے اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ابن ماجہ، ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو اپنی حدیث وہاں پر ذکر فرمائی، ایک کتاب ہوتی ہے بخاری ہو، مسلم ہو یا حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو سیاستہ میں سے، اس ہر کتاب کا جز ہوتا ہے، کتاب البیان، کتاب الجہاد، کتاب الصوم، کتاب رمضان، اس طریقے سے۔ تو اس میں ایک کتاب ہوتی ہے کتاب الصلاح، یعنی نماز کے بارے میں احکام و مسائل۔ پھر ہر ایک کتاب میں ایک باب ہوتا ہے، باب الصلاۃ،
باب الرکوع باب السجود یعنی رکوع اور سجود کا بیان ہوتا ہے. اسی میں ایک باب ہے، اس باب کا نام ہے صلاۃ الخوف یعنی خوف کے حالت میں پڑھے جانے والی نماز. صلاۃ الخوف میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الخوف یعنی جنگ کے حالت میں نماز اور اس کا طریقہ کار. یعنی جب حالت جنگ ہو تو احادیث میں محدثین نے کئی طریقے اس میں ذکر کیے، حتیٰ کہ 25 سے 27 طریقے بتائے ہیں نماز پڑھنے کے کہ جنگ کی حالت میں ہمیں نماز کو کیسا ادا کرنا ہے. اور 5 جو قوی طریقے ہیں وہ 5 طریقے بتائے کہ حالت جنگ ہو، جب دشمن آپ کے سامنے ہو، تیر چل رہے ہوں، گولیاں نچھاور ہو رہی ہوں، تلواریں آپس میں لڑکھڑا رہی ہوں اور آپس میں حملہ کر رہے ہوں، نیزے چل رہے ہوں، تو آپ نے نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 5 طریقے جو متفق اور صحیح طریقے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے بتا دیے ہیں کہ پہلے ایک جماعت نماز پڑھے گی اور دوسری جماعت اس جماعت کا دفاع کرے گی، یا ایک امام ایک رکعت پڑھائے گا پھر پیچھے والی صف چلے جائے گی اور دوسری صف آ جائے گی. اس طریقے سے کہیں گے کئی طریقے کار ہیں. لیکن واللہ پوری کتاب سیاست اٹھا لیں، اس میں نماز کے کئی طریقے بتا دیے کہ جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے، لیکن ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا ہوگا کہ آج حالت جنگ ہے، دشمن تمہارے سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، جاؤ آج کے دن تمہارے لیے نماز کو معاف کر دیا ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے جب جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں؟ موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، کہاں سے ہمارے کو گولی آ کے لگ جائے، کہاں سے تلوار لگ جائے، کہاں سے نیزہ لگ جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں بھی نماز کو فرض قرار دیا ہے. اور سب سے آسان طریقہ جو نماز کا بتایا ہے وہ یہ ہے، جب جنگ زیادہ ہو جائے اپنے ہاتھ میں تلوار لو، دشمن کو قتل کرتے رہو، اپنا دفاع کرتے رہو، لیکن نماز بھی پڑھتے رہو، اس کی دعائیں تم زبان پہ ذکر کرتے رہو. لیکن ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں یہ کہا ہو کہ چلو آج حالت جنگ ہے، دشمن تمہارے سر پہ کھڑا ہے، آؤ آج کے دن تمہارے لیے نماز معاف ہے. اس وقت بھی عذر نہیں چلے گا. اب اتنی شدید، اتنی قوی حدیث، اتنی خطرناک احادیث اور سینکڑوں کی تعداد سے ہونے کے باوجود عذر بھی ہے کہ جنگ ہے، ہم اللہ رب العالمین کو کیا عذر پیش کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہم سفر میں تھے، ہم فلاں کام میں تھے، ہم اس میں تھے، تو جب ہی ہم سے نماز رہ گئی. جنگ کی حالت میں آپ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ جنگ کی حالت میں تھی، دشمن سامنے کھڑا تھا تو ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، تو وہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے وہ طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے کہ نماز میں، جنگ کی حالت میں آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے. تو ہم کیا عذر پیش کریں گے کل قیامت والے دن یوم محشر، جب اللہ رب العالمین پہلا سوال یہ کرے گا کہ بتاؤ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا خطرناک وہ دن ہوگا. اللہ رب العالمین ہوں گے، سورت سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور یہی سوال کیا جائے گا، کیونکہ پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. تو ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ نبی علیہ السلام اپنے آخری اوقات میں ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور شدید تکلیف میں ہے، لیکن صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو مجھے مسجد کی طرف لے کر چلو. حتیٰ کہ صحابہ کرام، ایک صحابہ کرام اس ہاتھ پہ کھڑا ہوا ہے، دوسرا اس ہاتھ پہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں صحابہ کرام کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے ہیں اور صحابہ کرام مسجد نبی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین سے لگتے ہوئے جا رہے ہیں. تب بھی فرمایا کہ نماز آپ نے جماعت سے پڑھنی ہے. آج ہم لوگ پریشان ہیں، آج ہم غمگین ہیں، آج پریشان ہیں، ہمیں نیندیں نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہوں، میں اسے تنگیوں میں مبتلا کر دیتا ہوں. اور یہاں سب سے بڑا ذکر جو فرض اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے وہ ہے نماز. نماز اللہ رب العالمین کا ذکر ہے جو کہ ہم پر فرض ہے، جو کہ ہم پر فرض ہے یہ ذکر. اللہ رب العالمین سورہ مدثر میں ارشاد فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین.
جب اہل جنت کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اللہ رب العالمین ان کے درمیان کلام کروائے گا، ان کے درمیان گفتگو رکھے گا۔ تو اہل جنت جہنمیوں سے وجہ پوچھیں گے وہ کون سی چیز تھی، ما سلککم فی سقر، وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے کر آ گئی؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز کو نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں جہنمیوں کی مثال، کہ زیادہ تر جہنمی وہ لوگ ہوں گے جو نماز کو چھوڑتے ہوں گے، کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے، اور اسلام کے جو 5 ستون ہیں اس میں سے کوئی ایک ستون کو چھوڑ دینا، کوئی ایک ستون کو چھوڑ دینا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے والا عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ جو پڑھتا ہے چھوڑتا ہے، پڑھتا ہے چھوڑتا ہے، اس کے لیے تو عذر ہے، عذر معذرت، کہ وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں مسلمان ہے، لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جان کر کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون کو مکمل طور پر چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام چھوٹوں پر بڑا رحم کرتے تھے، آج تک انہوں نے کسی چھوٹے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور کسی بھی عمل میں نبی علیہ السلام نے امت کو حکم نہیں دیا کہ تم اپنے بچوں کو مارو، البتہ صرف ایک چیز پہ سمجھایا کہ جب تمہاری اولاد 10 سال کو پہنچ جائے اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، اس کو تھوڑی سی مارو اور اس کو نماز کا پابند بناؤ۔ باقی اس کے علاوہ کسی عمل میں نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو مارو۔ واحد نماز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 10 سال کی عمر کو تمہارا بچہ پہنچ جائے اور نماز کو چھوڑتا ہے، نماز کو نہیں پڑھتا، نماز کے وقت ادھر ادھر کھیل میں لگ جاتا ہے، تو تم اس کے اوپر سختی کرو، حتیٰ کہ یہ ہے کہ جب اگر تم اس کے اوپر سختی نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن تمہیں پکڑے گا اس حوالے سے کہ تمہارا بچہ 10 سال کا ہو گیا اور تمہارا یہ فرض بنتا تھا کہ تم تو نماز پڑھتے تھے لیکن نماز کے معاملے میں اپنے اولاد پر تم نے بالکل سختی نہیں کری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں نبی علیہ السلام غضبناک ہو جاتے تھے جو نماز کو چھوڑتا تھا۔ آپ صحابہ کرام کا دور اٹھائیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، اس میں صحابہ کرام صف اول میں ہوتے تھے اور منافقین کا بھی بڑا طبقہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں منافقین کا بھی بڑا طبقہ ہوتا تھا، جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی، جو امیر تھا منافقین کا، وہ بھی صف اول میں نماز پڑھتا تھا۔ منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی تھی کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز وہ نماز ہے۔ آپ صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھائیں اور اس وقت کا دور پڑھیں، آپ کو اس وقت منافقین تو بڑی تعداد سے مل جائیں گے لیکن بے نمازی کوئی نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ کو منافقین کئی تعداد میں مل جائیں گے، جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کہا، اور حذیفہ بن یمان کو تمام منافقین کے نام بتائے، اور اس وقت منافقین کے کئی جنازے بھی ہوئے، لیکن اس وقت آپ کو بے نمازی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اللہ رب العالمین کو کیا عذر پیش کریں گے جب ایک نابینا شخص آتا ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور فرماتا ہے کہ میری آنکھیں اندھی ہیں، میں دیکھ نہیں سکتا، میرا گھر بھی بہت زیادہ دور ہے، اور اپنے 4 سے 5 عذر پیش کیے کہ رستہ بھی خطرناک ہے، رستے میں وحشی جانور بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی آواز کو سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے؟ تو فرمایا نعم یا رسول اللہ، اذان کی آواز ہمارے گھر تک آتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم پر مسجد میں نماز ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ منافقین پر جو سب سے بھاری نماز ہوتی ہے وہ ایک فجر ہوتی ہے اور ایک عشاء ہوتی ہے، اور ہم انہی میں سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ فجر ہوتی ہے، ہم اٹھ بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات
اسی کے کمبل میں ہم کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں، ہم نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو شخص جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو شیطان اس کو بہلاتا ہے، سلاتا ہے کہ نیند بہت اچھی ہے، سو جا، اٹھ جا، پھر نماز ادا کر لیو۔ آج ہماری فجر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ مسجد میں مسجدیں ویران ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ آج ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج دور قریب آ رہا ہے کہ مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ آج ہم لوگ کیا گفتگو کرتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مسجدوں میں رش نہیں ہوگا، نمازی بہت کم رہ جائیں گے۔ یہ بتائیں، یہ قیامت کی نشانی کو پورا کرنے والے کوئی منافقین ہیں یا کوئی کافر ہیں؟ بلکہ ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں، ہم مسجدوں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہم نے مسجدوں کو بے رونق چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے گھروں کو بے رونق بنا دیا، ہماری معیشت کو بے رونق بنا دیا، ہمارے سکون کو بے رونق بنا دیا، ہمارے چہروں کو بے رونق بنا دیا۔ کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں تمہارا سکون ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، فلاں سے بول رہے ہوتے ہیں، کسی سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جب ہم پریشان حال ہوتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کے لیے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بن جائیں تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ چیز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، عصر کی نماز جو سب سے ہلکی نماز ہے، اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی وعید ہے۔ اتنی ہلکی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں عصر کی نماز کو چھوڑنے پر۔ حالانکہ سب سے ہلکی نماز ہے، رکعت 4 ہے اور ہلکی اور کم ٹھنڈے وقت میں پڑھی جانے والی نماز ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ ہم جو اور نمازیں ہیں وہ تو مشقت والی ہوتی ہیں، جب ہم اس کو چھوڑیں گے، فجر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العالمین کتنا ناراض ہوگا۔ تو ہمیں اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنی ہے۔ دن کا کوئی وقت ہو، کسی بھی وقت ہو، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم نے فجر کی نماز ادا کری، کیا ظہر کی نماز جماعت سے ادا کری۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو شخص 40 دن تک صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز کا پابند 40 دن تک لگاتار نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس سے منافقین کی اگر چھوٹی بہت بھی ہمارے اندر ایک نشانی پائی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو آج سے انشاءاللہ عہد کریں کہ خود بھی 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اپنے بچوں کو پر بھی نماز کے اوپر سختی کریں گے۔ ہم ہر معاملے میں اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں کرتے ہیں، ہر چیز اس کی اچھی کرتے ہیں، خدا را ان کی آخرت بھی بنا لیں اور ان کو نماز کا پابند بھی بنا لیں۔ کیونکہ آج ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اگر ہماری اولاد بے نمازی ہے تو یہ اس کا عذاب والدین پر بھی جاتا ہے اور جو اس کے بڑے معزز ہیں ان کے اوپر بھی جاتا ہے، جن کی پرورش میں وہ پلے ہیں ان کے اوپر بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی خود بھی نماز کے پابند بنیں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں، اور چلتے پھرتے جو ساتھی ہیں جو نماز کو چھوڑتے ہیں ان کو بھی نصیحت کریں کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز وہ فرض عبادت ہے جس کو چھوڑنے پر اللہ رب العالمین منافقین میں ان کو شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ صاف بار بار نبی علیہ السلام کی یہ وعید ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آخری بات کروں گا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حالت غم میں ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں نبی علیہ السلام کا سر مبارک ہے، اور نبی علیہ السلام کی آخری وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز 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 اور میرے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آج ہمارا کوئی عزیز و اقارب اس دنیا سے جاتا ہے، وہ آخری وصیت کر کے جاتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آخری وصیت کو پورا کر دیں، اس کی آخری وصیت کو مکمل کر دیں کہ اس نے جو ہمارے عزیز و اقارب نے یہ وصیت کی ہے ہم اس کو پورا کر دیں۔ یا امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت
वसीयत है अपनी उम्मत को, मेरी उम्मत नमाज 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 और अपने गुलामों का ख्याल रखना। हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम अस्सलात 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 वमा मलकत अयमानुकुम, ये नबी अलैहिस्सलाम के आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम की रूह परवास करेगी। ये नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत है। तो जिस तरीके से जंग की हालत में नमाज मुआफ नहीं और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को उज़्र नहीं दे सकते कि जंग की हालत में थे और हमने नमाज को छोड़ दिया, हालांकि हम हालत जंग में नहीं, हम अपनी मसरूफियात में हैं और हम नमाज को छोड़ देते हैं, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या उज़्र पेश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये उज़्र था कि जिस वजह से हमने नमाज छोड़ दी। नमाज में नबी अलैहिस्सलाम ने आसानी फरमाई कि सफर में हो तो नमाज आदि कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अगर बीमारी की हालत में हो, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, इशारे के साथ पढ़ लो, लेकिन नमाज को लाजिम पढ़ो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज का पाबंद बनाए, हमारे औलादों को नमाज का पाबंद बनाए। नबी अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को जब रोज़े महशर में पहचानेंगे तो वो उम्मत को कैसे पहचानेंगे कि हमारी उम्मत नबी अलैहिस्सलाम की जो उम्मत है, हमारे यानी वजू के ऐसा चमक रहे होंगे, जो वजू हम लोग करते हैं कल क़यामत वाले दिन ये चमक रहे होंगे और नबी अलैहिस्सलाम पहचान लेंगे ये मेरी उम्मत है, क्योंकि इससे साबका उम्मत में वजू नहीं था, इस उम्मत पर वजू है। तो नबी अलैहिस्सलाम हमें वजू की वजह से पहचानेंगे और वजू ज्यादातर वही शख्स करता है जो नमाज का पाबंद है। तो आप लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमें पहचान लें और अपने साथ जन्नत में ले जाएं, तो नमाज को पढ़ें। और नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबी एक सहाबे कराम आए और फरमाया कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ जन्नत में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने सजदों की तादाद को ज्यादा कर दो तो तुम मेरा पड़ोसी बन जाओगे, तुम मेरे पड़ोसी बन जाओगे और मेरे साथ जन्नत में जाओगे। तो हमें चाहिए कि नमाज की अहमियत को पहचाने, नमाज को वक़्त पर अदा करने वाले बन जाएं। खौफ हो, जिस तरीके से हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि जब अजान की आवाज आती नबी अलैहिस्सलाम ऐसे हो जाते जैसे वो किसी को जानते ही नहीं। तो ये कैफियत हमें अपने अंदर पैदा करें, वो कैफियत तारी अपने ऊपर करें कि जैसी अजान की आवाज आए और फौरन मस्जिद की तरफ रुजू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 5 वक्त नमाजी बनाए और हमारी औलादों को नमाजी बनाए और जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं सबको 5 वक्त नमाजी बनाए। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।